صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے جانور کے متعلق یہ بتایا کہ یہ تو ایک آدمی کی جانب سے ہوگا، اور جو بڑا جانور ہے، بڑے جانور کے متعلق آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ 7 افراد کی جانب سے کفایت کر لیتا ہے۔ 7 افراد کی جانب سے کفایت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر 7 اس میں شرکا ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ 7 قربانیاں سمجھی جائیں گی، لیکن اگر ایک آدمی بڑے جانور کو سارا اپنی جانب سے کرتا ہے تو بھی اسے اجازت ہے، 2 آدمی مل کے کر لیتے ہیں تو بھی اجازت ہے، 3 آدمی مل کے کر لیتے ہیں تو بھی درست ہے، لیکن 7ویں حصے سے کم اگر کسی کا حصہ ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ پھر آپ کے ساتھ جو شرکا 7 ہیں، ان 7 شرکاء کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ سب کا مال حلال طیب پاکیزہ مال ہو۔ آپ کو تفتیش کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ اس کے مکلف نہیں ہیں کہ آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کا کیا کاروبار، کیا روزگار ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس کی آمدنی حرام ہے تو پھر اس آدمی کو آپ اگر اپنے قربانی میں شریک کریں گے جانور میں، تو اس سے باقی افراد کی قربانی بھی متاثر ہو جائے گی، باقی بھی کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے 7 میں سے اگر ایک کی نیت خراب ہے تو بھی کسی کی قربانی نہیں ہوگی، اس لیے نیت کی تجدید کروائی جائے، اللہ کی رضا کے لیے ہم قربانی کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے 7 افراد میں سے ایک آدمی غیر مسلم ہے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کرے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو سب و شتم کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن مجید میں وہ تحریف کا قائل ہے، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آخری نبی تسلیم نہ کرتا ہو، ایسے آدمی کو بھی اگر آپ نے اپنی قربانی میں شریک کر لیا تو 7 شرکاء میں سے کسی ایک کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ تو ان مسائل کو اچھی طرح سے سمجھا جائے اور اس کے مطابق اپنی قربانیاں کی جائیں، تاکہ ہماری قربانیاں اللہ پاک کے یہاں بے انتہا اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔